السلام علیکم عزیز بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ میرے بچوں، ہم نے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ گوشوں کا تذکرہ کیا، کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی۔ سبق نمبر 17 میں سے وہ سوالات وغیرہ جو ہیں ان کو بھی ہم نے حل کیا۔ عزیز بچوں، آج ہم انہی کی ایک حکایت جو بوستان میں سے لی گئی ہے، آپ کے سلیبس میں ہے، صفحہ نمبر 91 پر ہے۔ تو پیارے بچوں، کتاب کو بغور دیکھیے، ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہاں تک ہم پہنچ سکیں۔ تو یہ ایک نصیحت آموز حکایت ہے، یہ کہانی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا کہ بوستان منثور انداز میں ہے، نثری مضامین ہے اس میں، اور غلستان میں شعر و شاعری ہے۔ تو عزیز بچوں، کہتے ہیں کہ غور کے علاقہ کا ایک ظالم بادشاہ گاؤں والوں کے گدھے زبردستی چھین لیتا تھا، ہے نا بچوں؟ اور اس کے کارندے، یعنی اس کے جو پیروکار تھے، اس کے جو ماتحت لوگ تھے، سپاہی تھے، ان پر بھاری بوجھ لاد کر انہیں گھاس کا تنکا تک کھانے کو نہ دیتے تھے، یعنی وہ خدمتگار۔ اچھا، یہ بیچارے گدھے چند روز میں مر جاتے اور ان کی جگہ نئے گدھے پکڑ کر لیے جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب زیادہ بوجھ پڑ جائے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اس سے صحت پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے نا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہے نا؟ اے اللہ، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے، کسی بھی جاندار پر ظلم کرنا، اس سے حد سے زیادہ اس سے کام لینا، تو یہ سراسر ناانصافی ہے، چاہے انسان ہو وہ، چاہے بے جان ہو۔ خاص کر بے جان جانور ہیں جیسے گھوڑے ہیں، باقی مویشی ہیں، اگر ہم ان سے زیادہ فائدہ لیں یا زیادہ بوجھ ان پر ڈالیں تو وہ زیادتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل اس کے لیے پکڑ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا وہاں بھی۔ ایک دفعہ یہ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، ایک شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ مصاحبوں اور سپاہیوں سے بچھڑ گیا، یعنی جو اس کے ساتھ تھے ان سے بچھڑ گیا، اس کے سپاہی جو تھے۔ اور اندھیرا پھیل گیا، اکیلا کسی شخص اور راستہ کو نہ پہچان سکا۔ ظاہر سی بات ہے، تنہائی میں وہ کسی کو نہیں پہچان سکا، خود اجنبی بن گیا۔ ناکام ہو کر ایک گاؤں میں ڈیرا ڈال دیا۔ اب ناکامی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، ایک گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کردی ہڈی ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے تندرست اور طاقتور گدھے کو اس طرح بے رحمی سے مارتا تھا کہ اس کی ہڈیاں توڑتا تھا۔ کردی کا معنی ہوا کرد قبیلے کا آدمی۔ یہ قبیلہ ایران، عراق اور ترکی میں آباد ہے نا؟ وہاں کے رہنے والے کو کردی، جیسے کشمیری، پنجابی وغیرہ ہے نا؟ تو جس علاقہ سے نسبت ہو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کردی ہڈی ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے تندرست اور طاقتور گدھے کو اس طرح بے رحمی سے مارتا تھا کہ اس کی ہڈیاں توڑتا تھا۔ جی بچوں، بادشاہ بگڑ گیا اور بولا، اے ظالم، اس بے زبان جانور پر کیوں اتنا ظلم کرتا ہے؟ کمزور پر طاقت آزمائی کرنا انسانیت سے بعید ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس نے یہ سب ماجرا دیکھا تو اسے متنبہ کیا، کہ کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، کسی کمزور پر طاقت آزمانا، ہے نا؟ کسی مظلوم پر ظلم کرنا، یہ سراسر گناہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی لغزش ہے، بہت بڑی غلط حرکت ہے یہ۔ کردی، میں یہ کام خواہ نہیں کرتا۔ کردی نے کہا بادشاہ سے کہ میں یہ کام خواہ نہیں کرتا ہوں، جب تو نہیں جانتا تو اپنے کام سے کام رکھ۔ تو اس نے اسے کہا کہ تجھے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، یہ میرا اپنا کام ہے، میں کیا کرتا ہوں اس میں حکمت کی باتیں ہیں۔ اس کی گفتگو بادشاہ پر گراں گزری۔
اس نے کہا، جب اس نے در جواب ایسا کہا تو بادشاہ کو برا لگا۔ بادشاہ میں سمجھتا ہوں کہ تو عقل سے عاری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو عقل سے عاری ہے۔ کس کو کہا؟ اس کردی کو کہا، کیونکہ ایک تندرست جانور کو یوں مار مار کر لنگڑا بنا رہا ہے نا، اس کی ٹانگ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کردی اے بے عقل ترک چپ رہ۔ کردی نے کیا کہا؟ اے بے عقل ترک چپ رہ۔ شاید حضرت خضر کا حال تیرے کان میں نہیں پڑا ہے، اس کو نہ کوئی دیوانہ کہتا ہے اور نہ مست۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جس نے وہ سوراخ کیا تھا کشتی میں، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے نا بچوں؟ تو وہی واقعہ یہاں چھیڑا۔ بادشاہ اے ظالم، حضرت خضر کے لڑکے کو قتل کرنا اور اس کشتی میں سوراخ کرنا مصلحتاً تھا۔ سن اے نادان، میں بھی مصلحتاً اس کو لنگڑا بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ مصلحتاً تھا، وہ تو وہاں مجبوری تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری اس حرکت میں بھی حکمت ہے۔ بہرحال میں بھی مصلحتاً اس کو لنگڑا بنا رہا ہوں تاکہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات پا لے نا، تاکہ کیا ہو جائے گا یہ نا، نصیحت کتنی بڑی بات ہے اس میں، ظالم بادشاہ سے نجات پا لے۔ تو بادشاہ کون تھا؟ وہی بادشاہ ہے نا۔ کبھی کبھار انسان کہتے ہیں نا کچھ نصیحت کی باتیں جو آخر پر لکھی گئی ہیں، تو عقل اور اخلاق عالموں سے سیکھتا ہے، لیکن اس قدر نہیں جس قدر عیب جو جاہل سے۔ اپنے حالات دشمن سے سنو، اس لیے کہ جو کچھ تم سے ہوتا ہے تمہارے دوست کی آنکھ کو باتا ہے۔ یعنی دشمن سے انسان کو سننا چاہیے، کیونکہ دوست کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، وہ ہر بات کو کہے گا اچھے ہو سکتا ہے میرا دوست مجھ سے مت ناراض ہو جائے۔ دشمن منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ بولتا ہے، لیکن اس سے انسان سیکھ جاتا ہے۔ تعریف کرنے والے تیرے دوست نہیں بلکہ ملامت کرنے والے تیرے دوست ہیں، جو آپ پر تنقید